فرمایا فی بیوتن آذن اللہ نے حکم دیتا ہے مسجداں بناؤن دا کہ اللہ ہی بندے نو سلیکٹ کرتا ہے مسجد بناون تے جنوں حاجی صاحب ایک دفعہ نا اتنے پرانی مسجد ہوں میں تمہیں کئی دفعہ دسی گل کہ بیٹریاں بوٹریاں پہ ہوئی تے آکھن لگے مینوں اللہ نے اگر موقع دیتا نا تو میں مسجد انج بنا دینا نا تے بیٹریاں بوٹریاں ساریاں میں چوا دینی تے اس طرح میں نظام سیدھا کر دینا یہ مینوں اللہ موقع دیتا کہ اللہ دے بھی تمہیں کہ تسی دینا بلا تسی دینا موقع آمن دینا شاید نو اگے کدی بھی نہ تسی آمن دینا رب کیویں کر کے گیڑا کڑا کے اتنے لیا کے شاید نو اگے کر دیتا بھی سے کام کرنا ہے ویک بھی نو دیتی ہے سلیکٹ نو کیتا ہے تسی بلا آمن دینا آ کے کدی بھی نہ تسی آمن دینا دیکھو کیسا کر کے اللہ تعالیٰ نے لین آ کے اچھا بھی انہوں کو بنوانی وہ اللہ قبول کر لی اس وقت کا انہوں کا ارادہ میرا بھی ارادہ اللہ تعالیٰ بھی چلو موقع دے فرمایا اللہ ہوں مسجداں بناون دا حکم دیندا ہے تانوں فی بیوتن آذن اللہ دے گھراں چ آذن اللہ حکم دیتا اللہ نے گھر بناون دا ان ترفع کہ انہاں نوں بلند کرو اچھا وا یوز کارا فی حسمہ اور وہ اللہ دے گھر جڑے نے کادے واسطے بنائے جاندے نے کہ اتھے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ دے نام دا اللہ دے ذکر واسطے ہی گھر بنائے نے نا یہ نماز پڑھی کی چیز ہے اقیم الصلاۃ لذکری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ حکم دیتا اے میرے نبی نماز میرے یاد وچ پڑھی دیندی ہے اے میرے نبی میری یاد وچ نماز پڑھنی ہے اور کوئی نہیں چاہے یاد آنی چاہیے یہ نماز کا دے واسطے جو ایک ہم رقبہ کرنے ہیں اتنے لے لیا جی وہ گھنڈ کٹ لیا وہ تو جی ہاتھ بھی بن لے دے توجہ کر لے پوری وہ کیوں کر لی بھی ساڈا دھیان آسے پاسے نہ جاوے اسی آسے پاسے گلاں نہ کریے اسی ہور پاسے نہ بھٹک جاویے اسی اللہ دا ذکر جڑا ہے کوئی تلاوت ہو رہی نعت پڑھی رہی اللہ دی یاد ہو یاد ہی ساری تلاوت قرآن نعت جو بھی ہے تو ان دے وچ پورا اسی لگن تے محویت تے استغراقیت دے نال اس نوں جڑا ہے وہ سمجھیے تے اس نوں یاد کریے اللہ اس واسطے مراقبہ یہ نماز جڑی اسی دی مثل ہے کہ ہاتھ بن لو دھیان جڑا سجدے والی جگہ تے خیال اللہ دی طرف اللہ دے ذکر وچ نماز پڑھو دھیان آسے پاسے نہ جاوے یہ گل گل نہیں کرنی کسی یہ وہ چیز ہے نماز اس واسطے نبیاں نو حکم ہے اقیم الصلاۃ لذکری موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہے کہ نماز ہے میرے نبی پڑھ میری یاد ہے اور کوئی شاید یاد نہ آئے مسجد کا دے واسطے نماز پڑھنے واسطے تے گل رب کردا پیا وہ میرا ذکر ہے نماز ہی تے مسجد اصل وچ ہے میرے ذکر واسطے چاہے نماز ہے چاہے روزہ ہے چاہے کسی آ کے تلاوت کرنی چاہے کسی آ کے قرآن پاک سیکھنا ہے پڑھنا یا اتنے تبلیغ ہوں پی وہ سارا میرا ذکر ہی ہے دین سارا ہی میرا ذکر ہے بلکہ اتوں تک کہ تسی اگے ویکھیا جائے فرمایا یسبح اللہ تعالیٰ فرمایا اے نہیں میرا ذکر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صبح شام میری تسبیح جڑی ہے اس کے اندر کرو صبح شام ہر وقت اس کے اندر میری تسبیح ہوئے اچھا ذکر تے ہو گیا اللہ دی یاد اللہ نو یاد کرنا تے تسبیح کی چیز ہے اس فرق کی ہے تسبیح اس کا معنی ہے پاکی بیان کرنا کسی نو جی مثال دے طور تے سبحان اللہ کسی دا کام ویکھ کے کمال ویکھ کے سبحان اللہ آکھنی تسبیح سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان کرنا واہ واہ اتنا کمال سبحان اللہ دی پاکی بیان کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے آ کام کر کے دے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ساری دنیا اللہ دی قدرت گاہ ہے اللہ دی اتنے قدرت چل رہی ہے تمہیں میں قدرتاں ہڈ بیتیاں تے جگ بیتیاں تے تھوڑیاں بیتیاں میں تمہیں دسنا ہونا کئی دفعہ قرآن سارا ہی پوری تاریخ پچھلی ساری مثالاں دے دے کے واقعات پچھلے سنا کے آ قرآن دا سارا لبے لباب خلاصہ یہ رب دا سمجھاون دا طریقہ ہی ہے رب سمجھاوندا ہی اسی طریقے نال ویکھو میں فلانے نال کی کیتا ہے اپنی قدرتاں بیان کرتا ہے رب وہ ایک بندہ فلانا تو یہ نہیں کرتا پیا تو میں وہ تین بندے آن وہ پیو انہاں دا جڑا ہاں باغ چو دیندا لوگاں نوں واقعہ سنائے نے تے وہ جڑا جسلے مر گیا تے تین جڑے آکھن لگ پے وچلا آکھدا نہ انج نہ کریا جے دوے آکھن نے پیو ساڈے ساری عمر تے پاگل آ بنڈی رکھدا تے ہن آپاں وڈنی نہیں آپاں راتوں رات چالیا کرنی پتہ
رب فرمایا میں ایسی آفت بھیجی انہوں کا نقشہ ہی میں بگاڑ دیتا، وہ زمین ہی لبتے رہے کہڑے پاسے آئی سکے، انہوں نے باغ ہی نہ لبے، باغ ہی ختم ہو گیا، جاڑی موکی وہ مثالاں دے دے کے گل سنا ہے رب کہ میں انج بھی کیتا ہے تو تسی نہ ہن سیانے بن جاؤ، فلانے نال میں انج کیتا تسی ہن سیانے بن جاؤ، اج تو میں تانوں اوویں کر کے میں مینوں طریقے دا پتہ لگ گیا تہاڈیاں سنا کے تانوں دس دینا کہ ہن نہ انج کریا فلانے نال انج ہویا تسی نہ کریا۔ فرمایا تسی سبحان اللہ میری قدرت گاہ ہے یہ ساری، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، موسم بدل رہے نے، موسم فصلاں پک رہی نے، فصلاں نویں آ رہی لے ہن اگلی کدے گئی فصل، یہ تو بڑی ہری بھری ہے، سک گئی گندم ساری پکی پئی ہے، ہن اگاں نویں چڑھ جانی فصل، اس دا رنگ ہو رہے ذائقے ہر گل دے ہر کام دے، وہ فصلاں دے اناج دے ہور نے وکو وقت ہر کام دے اندر میری قدرت ہے۔ تے رب کی فرما رہا ہے اے میں گھر بنایا اسے واسطے اتھے سبحان اللہ آکھو آ تے اتھے ہی آ کے آکھنا ہے، ہور آسے پاسے نہیں آکھیا جاندا، حالانکہ یہ میں سبحان اللہ نے کچھ ہے یہ سبحان اللہ چیز ایسی ہے، یہ ذکر ایسا ہے، یہ اللہ دی پاکی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، فرمایا اے گل جیڑی سبحان اللہ اے تے سات آسمان تے سات زمیناں تے وما فیہن جو کچھ اس دے اندر ہے، سبحان اللہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی بھی ایسی چیز ہی کوئی نہیں، نہ آسماناں دے اُتے نہ آسماناں دے تھلے، نہ زمین تے اُتے نہ زمین دے تھلے، کوئی چیز ہی ایسی کوئی نہیں، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اپنی فطرت دے اندر میری قدرت نو بیان کر رہی ہے، سبحان اللہ ہی آکھ رہی ہے اصل دے اندر، سبحان اللہ کہ کوئی ہے مینوں بناون والا، پہچانو اس نو، کوئی ہے میرا خالق، اس نو پہچانو۔ آ ڈاکٹر جڑے ون سونیاں روز آئے دن چیزاں وے کے آخر دن سبحان اللہ ہے تو کوئی کاریگر ہے بناون والا، ایک قدرت کا کمال ہے، انج نہیں بنیاں ایویں ہر چیز، ہر کام دے اندر ہی اللہ دی قدرت ہے۔ فرمایا ہر چیز ہی سبحان اللہ آکھ رہی، جو کچھ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ فرمایا کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز جڑی سبحان اللہ نہیں آکھ رہی، سبحان اللہ۔ بندہ جڑا ہے اس نو ایک بنایا ہے کہ سبحان اللہ آکھدا ہے، اس نو اختیار دیتا ہے، لیکن تو خود آکھنا ہی، لیکن حقیقت دے اندر شعوری طور تے اس دے جسم دے اعضاء اس دے ہر چیز سبحان اللہ آکھ رہی، اس دی بناوٹ ساخت ہی سبحان اللہ آکھ رہی، اس نو اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ یسبح بحمدہ، اللہ دی حمد کر دی ہے، تعریف کر رہی سبحان اللہ دے ذریعے، پاکی دے ذریعے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تسی میری چیزاں دی تسبیح نو جاندے نہیں جے، سمجھدے نہیں جے، انہو کان علیما غفورا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے بنائی ہے تو اپنی چیزاں تے بڑا ہی مہربان ہے تے بڑا ہی تحمل والا ہے، بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ تسی میں بیان کرنا نہ معراج دے موقع تے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے خود ہی اپنی تسبیح، یہ جڑی اپنا ذکر ہے تسبیح اللہ اپنا خود بیان کیتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں، فرشتے لے جا رہے ہیں آسمانہ دی طرف جا رہے ہیں، جڑے لوگ اج کل چاہتے تے تارا جڑا ہے ستارہ جڑا ہے انہاں نام کی مریخ اتھے جاون دی کوشش کر رہے ہیں تے چاہتے تے چلے گئے نے تے بڑی بلے 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 اسی تے چاند ہو آئے ہیں، چاند تے آئے تے 22 لاکھ میل دور ہے، اگے کی نظارے نے کوئی پتہ ہے کسی نے کی چیز آنے اگے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ لگیا سارے ستے پے نے تے فرشتے تے براق تے رب خود کیڑی گل کیتی، سبحان اللہ میری ویکھو شان، میں اپنے نبی نو جا رہا لے کے، کوئی ہے لے جاون والا، اسرا بعبدہ، اللہ لے کے گیا ہے سیر کراون، رب تے آسماناں دی سیر کراؤ ہے، تسی چند تے سیرا کر کے بڑے چلے پے، وہ نیل آرم اسٹرانگ آ جڑا 1986 دے اندر پہلے گیا، تے اس تو بعد پہلے اس تو پہلے بڑیاں انہوں نے طریقے لائے آن، انہوں دی 9 کے 10 جڑیاں چاند گاڑیاں ہجے بھی اتنے پھسیاں پہ نے، کتے گلدے آن کدی کچھ گلدے آن بچ، اخیر 11ویں کامیاب ہوئی آئی، وہ نیل آرم اسٹرانگ آ جس نے پہلا قدم رکھیا بچ چند تے، جو آخدا واہ بھی واسی بڑا کمال کر چھڈیا، تے اللہ تعالیٰ فرمایا سبحان اللہ میں وہ ہاں، دیکھو میرا کمال، میں اپنے نبی نو آسمانہ تے لے گیا تے ساری سارا جگہ عرش مولا تے لے گیا، سبحان اللہ خود اللہ تعالیٰ
تے ساری فرمایا میرے سارے فرشتے جدوں بنایا نا آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے فرشتے ہو میں بندہ بناونا تے بندہ فرشتے کی آکھیا اے اللہ یسبح بحمد ربک ونقدس لک یا اللہ سی تے تیرے حمد تے تیری تسبیح دسی بیان کر رہے ہیں تے بندہ تے لڑے گا انہوں تو خواہشات لا دینے اس کی طرف جانا ہے اپنے نفس دی پیروی کرنی ہے تے بھلا تیریاں کمال تے تیریاں قدرتاں نو ویکھ کے ذکر کرے گا تیرا تیری یاد وچ رہے گا ان دی غذا ہو رہے ساڈی غذا یہ ہے فرشتے نے آکھیا اسی تیری تسبیح کر رہے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں یا اللہ انہاں ایہو جہا رنگ کو نہیں چڑھنا انہاں دی خواہشات انہاں دا رزق ہور انہاں دی چاہتا ہور انہاں دے ارادے ہور جس دنیا تے جس جیڑی زندگی دینی انہاں اس زندگی نو جنت بنائی رکھنا انہاں تیری جنت والے پاس دھیان ہی کو نہیں کرنا اگلی جنت والے انہاں تو وہی زندگی پیاری لگنی ہے رب فرمایا جنہ وہ مینوں سوکھے سونے لگدے نے اتنیاں رکاوٹاں دے باوجود پھر وہ آکھن گے نا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا 100 ورا آکھ لوے میں تینوں حدیث پڑھ کے سناؤں مینوں سوادی کام لگدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ ادا کر کے بخاری شریف دی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ جس نے آکھیا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 واری دینے تھے 100 مرۃ 100 واری خطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر اس دیاں ساریاں خطاواں مٹ جانیاں نے چاہے سمندر دی جگ دے برابر ہو سبحان اللہ تے پاور ایڈی ہے رب دی پاکی بیان کرنی ہے تے جس جیسی کرنی ویسی برنے دا اصول تے ہے نا دنیا دے اندر بھی ہے کائنات دے اندر تے قرآن و حدیث وچ بھی ہے تے جو رب نو آکھنا یا اللہ سبحان اللہ تو پاک ہے تے پاک آپ ہو جانا پر میں انج پاک ہوندا ہے کہ اس دے سارے گناہ مٹ جاندے نے بھویں سمندر دی جگ دے برابر سبحان اللہ چ اتنی پاور ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہی چیز جڑی ہے ذکر میرا سبحان اللہ سارے فرشتے بلکہ فرشتہ خود فرمایا عرض کیتی ہے یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے ہیں باقی آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے عرش نو اٹھاون والے فرشتیاں دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے عرش نو اٹھاؤن والے فرشتے نے وہ بھی سارے دے سارے وہ یہی عرض کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وترى الملائکہ اے میرے حبیب تسی فرشتیاں نو ویکھو گے حافین من حول العرش عرش دے گردو حول بنایا انہاں گھیرا بنایا ہے تے کردے کی نے اللہ دی عبادت کیویں کردے نے یسبحون بحمد ربہم سبحان اللہ یا اللہ تیرا کمال دنیا تے تیرے کمال چل رہے تیریاں قدرتاں نے آسماناں تے تیریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی پسندیدہ تسبیح اگر میں حدیث بھی سنانا تھا رب دی پسندیدہ تسبیح دے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے 6682 نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلماتانی خفیفتانی علی اللسان زبان تے 2 کلمے بڑے ہی سوکھے ادا ہو جاندے سبحان اللہ و بحمدہ بڑے سوکھے تے بڑے ہولے جے کلمے آسانی نال ادا ہونے ثقیلتان فی المیزان تے وزن انہاں دے اندر ایڈا ہے بھاری ایڈے نے میزان وچ کل قیامت ایڈا وزن ہو سی بڑے ایڈے نے کلمے اہمیت ایڈی ہے اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن تے رب نو بڑے ہی پسند ہے رب دے پسندیدہ بھی نے رب نو جڑا ذکر پسند ہے نا کہ کنہ لفظاں نال مینوں یاد کرو وہ آئے رب فرماندا ہے میری قدرتاں ویکھو تے مینوں پہچانو رب دی پہچان ہوے تے رب سبحان اللہ آکھدا کوئی مثال دے طور تے کوئی چیز ہے کسے بڑائی کسے کاریگر نے تو ویکھ کے عقل دنگ رہ جائے کسی دی اس کی آکھنا ہے اس دے وچوں جڑی بے اختیاری کلمات نے ہو سکنا واہ بھائی واہ رب آندا او نجا تے آکھو سبحان اللہ جڑی وچوں گل نکلدی ہے نا ویکھ کے عقل دنگ تے اکھاں کھلیاں رہ جاندی نے کہ اس دا نقشہ ویکھ کے اس چیز دا
ਤੇ ਹੈਰਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਆਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾ ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਤ ਡਾਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖਪਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮ ਨੇ ਕੀਆ, ਹਮ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤਸਬੀਹ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੁਸੱਬਿਹੂਨ ਬਿਹਮਦੀ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਆਖਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ। ਵਕੁਦਿਯ ਬੈਨਹੁਮ ਬਿਲਹਕ ਵਕੀਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਕ व ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਸਬੀਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, दीन ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। दीन इस्लाम तो अलावा और कोई दीन अल्लाह ने कबूल नहीं है। यही नूर है, इसे नूर वास्ते बंदे अल्लाह सिलेक्ट करता है कि इस नूर को फैलाओ अगर जाके, तो इसे नूर को हासिल करने का तरीका यह है जिक्र इलाही।